صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل مبارک دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث جو غدیر خم کے موقع پر تھی، اس کو سننے کے بعد صحابہ کیا کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، ہنیئن یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مومنہ، اے ابن ابی طالب آپ کو ہنیئن، بعد روایات میں لفظ ہے طوبی لک، آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ آپ صبح و شام ہر مومن کے مولا ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہا کرتے تھے، یبن ابی طالب مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا مولایا، بلکہ جس وقت ضرورت ہو، جس وقت جناب حیدر کرار پر لوگ طعن کرنے لگے، اس وقت تو آپ کی ولایت کا اعلان کرنا ضروری ہے ہر بندہ مومن پر۔ جیسا کہ آپ کے زمانہ مقدس میں، جناب حیدر کرار کے زمانہ مقدس میں بھی بعض لوگوں نے آپ پر بہت قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، تو یہ المستدرک کے اندر روایت ہے، حضرت جناب حیدر کرار ایک بڑے کھلے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے تم سے پوچھتا ہوں، تم میں سے کون شخص ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے غدیر خم کے موقع پر یہ جملے سنے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خود حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کے 2 حصے کر کے اعتراض کیے ہیں۔ یہ جو اللہم والی من والاہ، اے اللہ دوستی کر اس سے، موالات کر اس سے جو من والاہ، جو علی سے دوستی رکھتا ہے، وعادی من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اسے دشمنی رکھ، وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے اس کی تو مدد فرما، وخذل من خذلہ، اور جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑے اس کو تو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ بعد نے اس حدیث کے اس حصے کو کہا کہ یہ موضوع ہے، اور پہلے حصے کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس حدیث کو 98 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے، 1-2 صحابہ نہیں، 98 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور 10 مبشرہ شامل ہیں روایت کرنے والوں میں، اور طرق اس کے 153 سے زیادہ ہیں، یعنی یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ ایسی حدیث پر ایسا کلام کرنا کہ یہ مختلق ہے، یہ موضوع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات بالکل تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تحقیق یہی کہتی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کی اہمیت اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، جمل کے موقع پر جب حضرت طلحہ دوسرے صف میں تھے تو جناب حیدر کرار نے بلایا، آپ نے کہا کیا تو نے حضور سے اپنے کانوں سے یہ سنا نہیں ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اللہم والی من والاہ، کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا میں نے سنا ہے۔ تو جناب حیدر کرار نے کہا اگر سنا ہے تو فلم تقاتلونی، پھر مقاتلہ کیوں ہے میرے سے؟ حضرت طلحہ نے کہا فلم اذکر، یاد نہیں رہا، وہ حدیث میں بھول گیا تھا، میں یاد نہیں رہا۔ جب یاد کرائی حضرت حیدر کرار نے تو حضرت طلحہ نے صف بدلی، حضرت طلحہ واپس جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ حدیث مبارک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ وہاں پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ٹھہرایا، 18,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریباً موجود تھے۔ تمام صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام نے جناب حیدر کرار کا ہاتھ پکڑا، صحابہ کو دکھایا اور بتایا، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، سب کی جانوں کے قریب نہیں ہوں، سب کا محبوب نہیں ہوں؟ تو جب سب نے اقرار کر لیا تو حضور نے فرمایا من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں۔ پھر یاد رکھنا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا مولا سمجھے، جو علی کو مولا نہیں سمجھے گا پھر میں بھی اس کا مولا نہیں ہوں۔ لہذا لازم ہے کہ جناب حیدر کرار کی اس شان پر ہر بندہ مومن عقیدہ اور یقین رکھے۔